السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں مبارکباد دوں گا حضرت استاذ محترم مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور جامعۃ الرشید کو کہ الحمدللہ حضرت استاذ صاحب آپ کی محنتوں سے کوششوں سے غزالی یونیورسٹی کا جو ہے وہ انعقاد اور قیام ہوا، ممکن ہوا۔ آپ کی محنتوں سے کوششوں سے مدارس کے طلباء، علماء اور اہلیان پاکستان کے لیے بڑی عظیم خوشخبری ہے یہ، اور تمام کا شکریہ جنہوں نے اس کے اندر اپنا حصہ ڈالا۔ اور اسی طریقے سے میں آج کی اس ویڈیو میں گزارش کروں گا جامعہ بن نوریہ کے محتمم مولانا نعمان نعیم صاحب۔ حضرت آپ کو اللہ جل شانہ نے بہت نوازا ہے۔ جامعۃ الرشید ایک اپنا نام رکھتا ہے، جامعہ بن نوریہ العالمیہ ایک نام رکھتا ہے اپنا۔ آپ حضرات مجمع العلوم الاسلامیہ کے حوالے سے اور اسی طریقے سے دیگر پاکستان کی عوام اور طلباء کے حوالے سے آپ کی جو محنتیں ہیں، کوششیں ہیں پاکستان میں اور باہر دنیا میں، وہ اظہر من الشمس ہیں۔ میرا بیٹا جامعۃ الرشید حفاظ ایجوکیشن میں پڑھتا ہے، میرا نام عبدالشکور مدد والا ہے، میں سر ریحان اللہ والا کا اسٹوڈنٹ ہوں اور وفاق المدارس العربیہ سے پڑھا ہے میں نے، قرآن کا حافظ ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے 5 بچے ہیں، میں نے ان کو کس طریقے سے پڑھایا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ مجھ سمیت بہت سارے مدرسین، قراء، علماء کرام، مدارس میں رہنے والے، پڑھنے والے آج جو آپ کے پاس موجود ہیں، ان کے ساتھ آنے والے دور میں کیا کیا چیزیں پیش آنے والی ہیں، ان سب کے حوالے سے پاکستان میں جماعت اسلامی جیسے بنو قابل کے حوالے سے بہت بڑے پروگرام منعقد کر رہی ہے، سیلانی والے پروگرام آئی ٹی کے منعقد کر رہے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں جامعۃ الرشید اور اسی طریقے سے جامعہ بن نوریہ پاکستان کے اندر ان غریب طلباء اور طالبات کی نمائندگی کرتے ہوئے اس طریقے کے بڑے بڑے پروگرام منعقد کروائے، عوامی اور عمومی پروگرام۔ ایک تو وہ طالب علم ہیں جو آپ کے پاس پڑھنے آتے ہیں اور ماشاءاللہ مستفید ہو رہے ہیں، اور یہ قیامت تک آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ایک وہ عوام ہیں پاکستان کی جو پاکستان کے چاروں صوبوں میں، گلگت بلتستان، کشمیر میں، ملحقہ علاقوں میں رہتے ہیں، غریب ہیں، نہیں جا سکتے، نہیں آ سکتے، وہ مدرسے کے طالب علم ہوں یا غریب متوسط طبقہ ہو، ان سب کی رہنمائی بھی آپ کی ہی ذمہ داری بنتی ہے بحیثیت پاکستانی ہونے کے۔ تو سب سے پہلے مدارس عربیہ اور ان میں پڑھنے والے مدرسین، علماء اور قراء کرام جو غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، قرآن کریم یا مسجد کے مؤذنین یا امام کے علاوہ ان کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے، یا وہ رکشہ چلاتے ہیں یا ریڑھی چلاتے ہیں یا دیگر کاموں میں مصروف ہیں، آگے آنے والے وہ اپنے بچوں کو کس طریقے سے پڑھائیں گے، اسباب ان کے لیے پیدا کرنا، مہیا کرنا، ان کو بہتر تعلیم دینا، یہ ہم سب کی اور سب سے بڑی آپ حضرات کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے بچوں نے آپ سے سیکھا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں یہ سیکھنا آپ عوام پاکستان کی عام مدرسوں میں، عام مدرسین میں، طلباء کے اندر اس محنت اور کاوش کو، اس اسکلز کو، مختلف تجارت کے بھی ہو سکتے ہیں اسکلز، وہ آئی ٹی کے بھی، کمپیوٹر اور موبائل چلانے کے، سوشل میڈیا کے بہت سارے اسکلز ہیں، آپ وہ ان بچوں کو مدارس عربیہ کے بچوں کو، طلباء اور مدرسین، طلباء اور طالبات کو دے سکتے ہیں۔ تو میں اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ عمومی پروگرام پورے پاکستان چاروں صوبوں کے اندر آپ منعقد کروائیں۔ اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، اپنی ان صلاحیتوں کو برے کار لاتے ہوئے پاکستان کی عوام، خاص طور پہ مدارس کی ملحقہ جو عوام ہے، وہ غربت کی اس لکیر سے نکلیں اور بہتر زندگی گزارنے والے بن جائیں، اور بہترین قراء، علماء اور مدرسین کی جماعتیں خوشحالی کے اندر دین اسلام کی اشاعت کرنے والی بن جائیں۔ امید ہے انشاءاللہ میں اس بھائی کا پیغام آپ سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان کے اندر ایسے پروگرام منعقد کروائیں گے جن کے اندر ہمارے
مدرسین، علماء اور قراء اور طلباء و طالبات مختلف اسکل سیکھیں گے اور ان اسکل سے خود بھی اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں گے اور ساتھ ساتھ پاکستان کی اکانومی، معیشت کے اندر زر مبادلہ اور ذخائر کے اندر اضافے کا سبب بنیں گے۔ شکریہ، والسلام، پاکستان زندہ باد۔